بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آج مفاہمت کا سبق پڑھا ہی دیا. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات کے دور کا باقاعدہ آغاز ہو ہی گیا. وزیر اعظم کہتے ہیں مذاکرات ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی کی کمیٹی کے ممبر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب آج کے مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکے، اس لیے کیونکہ ان کے اوپر 4 موٹر سائیکلیں چوری کرنے کا کیس ہے اور وہ عدالتوں کے چکر کاٹنے میں مصروف رہے، اس لیے نہیں آ سکے. اسپیکر چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں ڈائیلاگ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے مطالبات کا ڈرافٹ بھی پیش کیا گیا، جس میں سر فہرست بانی اور تمام قیدیوں کی رہائی تھی. دیگر مطالبات میں 26 نومبر ڈی چوک پر فائرنگ اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تھا. بات چیت کا اگلا دور 2 جنوری سے شروع ہوگا، جبکہ پہلے یہ پتا چل گیا تھا کہ جو فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آج وہ مؤخر ہوگا. مبصرین کہتے ہیں کہ جنوری میں بھی جو فیصلہ آئے گا وہ مؤخر ہوگا، جس کے بعد کیونکہ آج یہ فیصلہ بھی آنا تھا، آج مذاکرات کا بھی آغاز ہوا، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان دونوں کا کوئی تعلق ہے، کوئی کنیکشن ہے، یا پھر جنوری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا امکان ہے. 20 جنوری کو آ رہے ہیں، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. جج صاحب کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہائی کورٹ کے کورس میں مصروف تھے، کیس کا فیصلہ لکھ رہے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عدالتی نظام مکمل طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس وقت حکومتی کنٹرول میں نظر آ رہا ہے. پھر بھی 16 ماہ کے بعد 9 مئی حملہ کیس کی سزائیں تو آنا شروع ہوئیں، جیسا کہ ہم نے 25 سیویلینز کو کورٹ مارشل ہوتے ہوئے دیکھا، جس پر یورپی یونین بھی خاموش نہ رہ سکا. ترجمان کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس کے ممبر ہونے کے تحت پاکستان ایسے اقدامات کرنے کا پابند نہیں ہے جو کنونشنز ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں. آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ 2 بڑے لیڈران، ہم جانتے ہیں یوتھ ہماری بہت بڑی تعداد میں ہماری نوجوان اس وقت ہماری آبادی کا حصہ ہیں، اور 2 بڑے لیڈران نے خطابات کیے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی یوتھ کو آج ایڈریس کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج نوجوانوں سے گفتگو کی ہے، اور مریم نواز صاحبہ ایک اسکالرشپ پروگرام سے خطاب کر رہی تھی، جبکہ بلاول صاحب ایک کانویکیشن سے، جامعہ شروع یونیورسٹی کانویکیشن سے خطاب کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سنواؤں، کیونکہ آج ہر جماعت کا یہی خواب ہے کہ کس طرح ہم نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کریں. مریم صاحبہ نے بھی ٹرائی کی، بلاول صاحب نے بھی آج خطاب کیا، سنیے کیا کہا. پاکستان کی 76 ایئرز کی ہسٹری میں پہلی بار ہم نے جو ٹاپ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہ بھی انکلوڈ کیے ہیں. آپ اس ملک کے مستقبل ہو، اجتماعی طور پہ سب مل کے محنت کر کے جدوجہد کر کے آپ بہت کچھ اور حاصل کر سکتے. مخالفین کو بات چاہیے ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یہ تو عوام کا ہی پیسہ ہے، عوام پہ ہی جا رہا ہے، میری جیب سے نہیں جا رہا، یہ آپ ہی کا پیسہ ہے. لیکن یہ پیسہ تو حکومتوں کے پاس پہلے بھی تھا نا، یہ میرے بچوں کو کیوں پہلے نہیں ملا؟ پتہ نہیں لاہور میں دوسرے شہروں میں پہنچتا ہوگا، کہتے تو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم، مگر اگر وہ یہاں ہمارا جامشورو آتے، حیدرآباد آتے، لڑکانوں آتے تو ہم ان کو دکھاتے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہے. صرف اسکالرشپس نہیں، بہت جلدی میں لیپ ٹاپس بھی لے کر آ رہی ہوں، الیکٹرک بائکس بھی دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈ وتھ ہے، وہ ہمارا فائبر آپٹک کیبل ہے، وہ ہمارا وائرلیس انٹرنیٹ سروسز ہے. میں ایک اسکیم لے کے آ رہی ہوں جنوری 25 سے، جس میں 3 کروڑ تک کا قرضہ جو ہے آسان ایک ساتھ میں ملے گا. میں آپ کا مدد چاہ رہا ہوں، آپ کی ساتھ چاہ رہا ہوں کہ ہم مل کے محنت کریں. بھی آپ کو بھڑکائے، سکھائے، بہلائے، آپ نے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھانا. مریم صاحبہ نے جب یہ کہتی ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے اسکالرشپ کیوں نہیں دی، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ 3 دہائیاں تقریباً تو ان کی حکومت ہی رہی ہے پنجاب میں، پھر بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں. ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے جو انٹرنیٹ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ مریم صاحبہ تو ذکر کر رہی تھی اپنی ناانصافیوں پر، وہ کہہ رہی تھی صاحب کا حکومتی کارکردگی پر سوال اٹھنے چاہیے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو انٹرنیٹ کا ذکر کیا، جو پی ایس ڈی پی کا ذکر کیا، گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کو حقیقت بتائی ہے، کوئی خواب نہیں دکھایا کہ میں یہ لے کر آنے والا ہوں، یہ دینے والا ہوں. آج 30,000 اسکالرشپس ہیں، اگلے سال 50,000 اسکالرشپس ہم لے کر آئیں گے، لیپ ٹاپس لے کر آئیں گے. یقیناً بہت ساری باتیں کی، لیکن پھر وہی ہے کہ ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے، وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ انہی کا خاندان پنجاب پر کتنا وقت حکمرانی
کر چکا ہے, تو ان کو سوچنا چاہیے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے جو باتیں کی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ بنیادی حق ہے, ہر کسی کو تیز اور سستا انٹرنیٹ ملنا چاہیے. اسلام آباد میں بیٹھے بابوں اور سیاستدانوں کو سلو انٹرنیٹ اور وی پی این سے فرق نہیں پڑتا. انٹرنیٹ بند ہونے سے تو ہم نوجوانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے, اور آپ جانتے ہیں حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ جتنا انٹرنیٹ کم استعمال کرو گے اتنا جو ہے انٹرنیٹ تیز چلے گا. خیر, آخر میں آپ کو پنجاب حکومت کی ایک اور کمال بات بتاؤں کہ پنجاب اسکول نیوٹریشن پروگرام کے تحت جہاں بچوں کو صرف 3 ماہ میں 1 ارب 39 کروڑ یعنی تقریباً 1.5 ارب روپے سے زیادہ کا دودھ پلا دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق 3 اضلاع میں 3,527 سے زائد اسکولوں میں 2 کروڑ 21 لاکھ ڈبے تقسیم کیے گئے ہیں, اور ہر ایک دودھ کا ڈبہ 63 روپے کا تھا. دوسری جانب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے, ہمیشہ دیر آلویز انادر اینگل, اور یہی اینگلز ہم آپ کے لیے 365 ڈگریز میں لے کر آتے ہیں. جنوبی پنجاب میں 2 کروڑ سے زائد بچے اور بڑے تعلیم سے محروم ہیں. 16 سال سے کم عمر 40 لاکھ بچوں نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا. صوبے بھر میں بڑھتی ناخواندگی کو کنٹرول کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. مریم نواز کی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے ملک میں بچے اسکول سے باہر ہیں تو ان کا اسکول میں جانا پہلے ضروری ہے, بنسبت دوسرے بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں ان کو دودھ پلانا. اور جس کمپنی کو دودھ کا ٹھیکہ ملا ہوگا یقیناً ان کی الگ وارے نیارے. میرے ساتھ بہت سارے کمال مہمان موجود ہیں, بہت بہترین پینل موجود ہے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے علی گوہر بلوچ صاحب. تھینک یو سو ویری مچ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کے وقت کے لیے. عبداللہ حمید گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, میرے پسندیدہ ہیں, بہت شکر گزار ہوں ان کا, پریزیڈنٹ تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب کا. حافظ احسان احمد صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو حافظ صاحب فار یور پریشیس ٹائم. احمد اویس صاحب فرام پی ٹی آئی, ان سے بھی ہم جانیں گے آخر پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. نعیم قریشی صاحب تجزیہ کار, آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا آج علی گوہر بلوچ صاحب سے, کیونکہ وہ حکومت کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے وہ کام کیا ہے جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. بلوچ صاحب, یہ مذاکرات تو شروع ہوئے ہیں, لیکن ان مذاکرات کو مشکوک کیا چیز بناتی ہے کہ ان مذاکرات کے آغاز پہ آج ہی 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا فیصلہ آنا تھا, اور ہم یہ ویکینڈ سے ہی سن رہے تھے کہ یہ فیصلہ مؤخر ہو جائے گا. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنوری میں بھی مؤخر ہو جائے گا. کیا کوئی کنیکشن ہے مذاکرات اور اس فیصلے کا, اور کیا وجہ ہے کہ عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے ہی لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے یا مؤخر ہونے والا ہے؟ کیا ہماری عدالتوں کے اندر بھی کچھ لیکس ہوتی ہیں خبریں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیا صدر مملکت نے مفاہمت کا سبق وزیر اعظم کو پڑھایا آج ملاقات میں؟ علی گوہر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو مفاہمت کا عمل ہے یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کے کتنے چانسز ہیں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ جو اس کی تشریح کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گروہ یا وہ پارٹی جس نے ہمیشہ پرتشدد احتجاج کا راستہ اپنایا اور خاص طور پر جو سلسلہ 2013-14 کے دھرنوں سے شروع ہوا, پی ٹی وی پر حملوں سے شروع ہوا, سپریم کورٹ کے اور قومی اسمبلی کے جنگلے توڑنے سے شروع ہوا, اور آخرکار وہ 9 مئی کے واقعات تک پہنچ گیا. اور نہ صرف 9 مئی کے واقعات بلکہ پچھلے دنوں جس طرح سے کے پی کے ایک پورے صوبے کی ساری سرکاری مشینری لے کر اور سارے سرکاری وسائل لے کر بار بار وفاقی دارالحکومت کے اوپر دھاوا بولا گیا, اور جس طرح سے پولیس والوں کو اور رینجرز والوں کو بے دردی کے ساتھ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والوں کی ٹانگیں اور بازو بلوچ صاحب with all due respect sir 9 مئی کے بعد سے یہ سب سن کے کان سے پک گئے ہیں سر. دیکھیں بالکل یہ 9 مئی کا سلسلہ تو ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا گھنونا واقعہ ہے جو آج تک شاید اس طرح کا واقعہ نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ مستقبل میں انشاءاللہ ہوگا. لیکن میں یہ گزارش کروں کہ بالکل جو مذاکرات ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی سیاسی دھارے اور سیاسی طریقہ احتجاج کی طرف لایا جائے اور سیاست میں امن کی طرف لایا جائے اور ان کے سیاسی کردار کی طرف لایا جائے. اس میں اس کے ذریعے کسی کو کوئی این آر او نہیں ملنے والا, اس کا کیسز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیسز عدالتوں کے اندر ہیں. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے, جو ذمہ داران ہیں گنہگار ہیں ان کو سزا سے بچنا نہیں چاہیے.
لیکن مذاکرات بہرحال ہونا ہے، خوش آئند بات ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ہم نے آج جب بھی بانی پی ٹی آئی نے بات کی، انہوں نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم فلاں سے بات کریں گے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور اپنے سیاسی مخالفین کو تو ہمیشہ انہوں نے چور اور ڈاکو کہہ کر سر اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، اسی لیے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بات ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈے ون سے کہا کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ سیاسی پارٹی سے کریں، اور ہمارے دروازے ایز اے حکومت کھلے ہیں، ہمارے دروازے ایز اے سیاسی پارٹی کھلے ہیں. لیکن یہ تو ان کا مطالبہ تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ وضاحت آ چکی ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کے مسئلوں کے سر اوپر وہ تو ہم جانتے ہیں نا بلوچ کرنا صاحب وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہر فوجی حلف لیتا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، اور کتنے مارشل لا ہمارے یہاں لگ چکے ہیں، کتنے آرمی چیف کتنی دہائیوں تک اقتدار میں رہے ہیں. وی آل نو دس، ہم سب پاکستانی جانتے ہیں. اب تو آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. عبداللہ حمید گل صاحب، یہ مذاکرات حکومت ایک فارمیلٹی پوری کر رہی ہے، یا جس طریقے سے آج فیصلہ مؤخر ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، واضح ہو جاتا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا پک رہا ہے؟ کھچڑی پک رہی ہے یا کچھ اور پک رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا کرٹن؟ عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ جوتوئی صاحب. مذاکرات اور مذاکرات مذاق ہو رہا ہے، مختلف باتیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مذاق ہے. یہ مذاکرات ہو رہا ہے، یہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ ٹائم لوز کر دیا جب اس کے پاس ایک بڑی عوامی اسٹرینتھ پورے پاکستان کے اندر موجود تھی. ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جتنے بھی پروگرامات کیے، خاص طور پہ جو اسلام آباد کی طرف تھے، اس کے اندر کے پی کی تعداد جو تھی، سرکاری مشینری اور سرکاری اہلکاروں سمیت جو تھی، وہ زیادہ دکھائی دی. اور پنجاب سے جو ہمیشہ ان کو ایک میرے خیال میں ٹھنڈی ہوا آتی تھی، وہ اس بار اس کے اندر بہت بڑی کمی آئی. اور یہی وجہ تھی کہ وہ پنڈی میں اور اسلام آباد میں کوئی ایسا پروگرام جو زیادہ دیر ٹک سکے وہ نہیں کر پائے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بڑا واضح کہہ دیا. میں آپ کے پروگرام میں برملا کئی دفعہ کہہ چکا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، اور اس بات کو 2 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب اپنی پریس کانفرنسز جو کہ مئی اور جون کی تھیں، ان کے اندر وہ دہرا چکے کہ جو بھی بات چیت ہوگی وہ حکومت وقت سے ہوگی. اور دوسری بات جو ہے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر اپنے جو رویے ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا اور معافی مانگنی پڑے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے کل سزائیں دیکھی، اس سزاؤں کے اندر بڑا اہم ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے لوگوں کو تو سزا ملی ہے، لیکن جو مرکزی ملزمان ہیں ہم ان کو سزا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اسی سے بھروسہ ہوگا مزید ہمارا عدالتی نظام کے اوپر. ہمارا بھروسہ تب ہوگا جب مرکزی ملزمان جو پلانرز تھے، ایگزیکیوٹرز تھے، ان کو سزا ہوگی. اب یہ دیکھ لیں، یہ بات جو بڑی بات ہے. اب جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا امریکہ اور وہ تمام، دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ کی طرف بڑی کوشش کی. پہلے 368 جو ارکان کانگریس تھے ان سے ایک قرارداد منظور کروائی. کیا ہوا اس کا؟ کیا اثر ہوا پاکستان کے اوپر؟ آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی نظر آیا تو مجھے بتائیے گا. کوئی اثر نہیں لیا. اچھا، پھر انہوں نے جو ہے وہ پابندیاں لگوائیں. ابھی جو ہمارے بیلسٹک میسائل پروگرام کے اوپر پابندی لگائی گئی تو اس سے اگلے دن جو ہے وہ آپ نے سزائیں دے کے وہ مارا. اس کا مطلب ہے کہ امریکی جو معاملات ہیں ان کو ہم نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا. انہوں نے کانگریس مین اور سینیٹرز نے خطوط لکھے، تقریباً 90 سے زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے خطوط لکھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، جو بائیڈن صاحب کو. کیا ٹھیک سر، کچھ نہیں ہوا. خود امریکہ کے اخبار واشنگٹن کے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کریں، اور ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پاکستان کے ساتھ جو ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کو ایک شخصیت کے لیے برباد نہ کریں. اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور بائیڈن صاحب کی کیمپین کے اوپر جن پی ٹی آئی کے لوگوں نے انویسٹ کیا، اب ظاہر ہے وہاں کے کچھ لوگ ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم حق حلال کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ویسے تو عبداللہ بھائی ایلون مسک بھی تو کہہ رہا ہوگا کہ پاکستان نے میری ایپ کو بین کیا ہوا ہے. وہ تو اس سے قریب تو کوئی بھی نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے.
یہ بات ہے. دیکھیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ. امریکہ کی پہلی ترجیحات جی سر, جو 100 ترجیحات ڈونلڈ کی ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر چھوڑ دیں پاکستان کی لیڈرشپ کو جو اس ٹائم پہ پابند سلاسل ہیں, ان کو چھوڑ دیں, کیا پاکستان کا بھی اس میں تذکرہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امریکی صدر بھی آ جائیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, تو کیا کر لیں گے اور کیا پاکستان. دیکھیں یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں. 9 مئی کے واقعات کے اوپر کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا, سزا ملے گی. سر وہ نواز شریف بھی جیل میں تھا, عبداللہ صاحب نواز شریف بھی جیل میں تھا, اندرونی معاملات تھے, پھر بھی سعودی عرب لے گیا تھا. I'll come back to you عبداللہ صاحب, پلیز allow me میں دوسرے مہمانوں کو بھی شامل کروں. حافظ احسان صاحب, میں حیران اس بات پہ ہوا کہ فیصلہ مؤخر ہونا تھا. عدالت نے کہا تھا کہ آج وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنائیں گے, نہیں سنایا. ہفتے سے 2 دن پہلے سے صحافیوں کو معلوم تھا کہ یہ فیصلہ مؤخر ہونا ہے, جنوری میں بھی شاید مؤخر ہو جائے. سر یہ کیسا عدالتی نظام ہے؟ کیا آپ کو بھی حافظ صاحب لگتا ہے کہ کوئی کنیکشن ہے ان پی ٹی آئی کے مذاکرات میں اور فیصلہ مؤخر ہونے میں اور جنوری تک جانے میں, اور کوئی پراپرٹی ٹائکون کا بھی پریشر ہے؟ حافظ احسان احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلع آپ کا بہت شکریہ. نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی ہے, اگر پاکستان کی پچھلے کئی دہائیوں سے اگر پولیٹیکل اور لیگل آپ ایک ہسٹری کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کئی نیکسس تو نظر آتے ہیں, اور وہ نیکسس جو ہیں اس سے پھر آپ ایک اپنا انالیسز کرتے ہیں, اور اس انالیسز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کئی دفعہ کانسپریسی تھیوریز بنتی ہیں اور کئی دفعہ ریالٹی کے اندر چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے کہ جو آج ایک فیصلہ ایسا تھا کہ جس کے اندر جج صاحب نے اس کو اناؤنس کرنا تھا, میں سمجھتا ہوں اس کا پاکستان کے اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو ڈائیلاگ سٹارٹ ہو اس سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یا ایز اے پریکٹسنگ لائر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی عدالت جب دونوں سائڈز کو سن لیتی ہے اور سن کے بعد ایک فیصلے کی ڈیٹ دیتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ آگے کر دیا جاتا ہے کہ جی میں ابھی لکھ رہا ہوں, یا ایون کئی دفعہ یہ اس طرح ہوتا ہے طلع کہ آپ نے فیصلے کو اناؤنس کیا لیکن اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ کہا کہ میں اس جب لکھ رہا تھا تو ایسے کئی لیگل پوائنٹس سے, یہ فیکٹس سے کہ جس کے اوپر مجھے ایک نئی ری ہیئرنگ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. حافظ اچھا پوائنٹ. ویسے کتنے لیگل پوائنٹس ہوں گے اس کیس کے اندر جہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ غائب بھی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں القادر یونیورسٹی کام بھی کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف کاغذوں کے اندر ہے. کیا یہ بہت لیگلی پیچیدہ کیس ہے جس کے اوپر لمبا فیصلہ آئے گا حافظ احسان احمد صاحب؟ نہیں طلع, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فارمر پرائم منسٹر نے پاکستان کی کیبنٹ کی جب میٹنگ کی اور اس کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پہ پریزائڈ کیا تو اس کے اندر ایک مس یوز آف اتھارٹی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے, اور اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک اس ڈیڈ کو جو ہے وہ اپروو کرنے جا رہے ہیں جس نے ابھی فیوچر کے اندر نہیں ہونا تھا, بلکہ کیبنٹ کی جو میٹنگ تھی اس سے پہلے 6 نومبر کو جو تھا وہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ سر مس یوز آف اتھارٹی کوئی ذوالفقار بھٹو کیس تو نہیں ہے نا کہ سر اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ اتنے سال لگ جائیں فیصلہ. نہیں دیکھیں نہیں اطلاع اتنا نہیں ہے. اس کو اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی ایک 23-24 سال کی سٹرگل ہے اور اس کے اندر بڑے ہائی پیڈسٹل کے اوپر آپ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اختیار ہو میں اس کو آئین قانون یا رولز آف بزنس کے مطابق استعمال کروں گا, چونکہ یہ جو پالیٹیشین سے یہ اختیارات کا غلط استعمال کرتے رہے تھے. چلیں میرا سوال آپ سے پھر ایک اور ہے. اگر ایک جج اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے اور فیصلہ موخر پہ موخر کرتا رہے تو کوئی اس سے بھی پوچھنے والا ہے؟ اس سوال کا جواب بریک کے بعد دوں گا. اور نعیم صاحب I apologize to you کیونکہ میرے پاس ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. سوری حافظ صاحب, واپس آئیں گے. نعیم قریشی صاحب, I'll start from you. Viewers, take a break. We'll continue this discussion. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن میں کنٹینیو کریں گے اور میں سوال پوچھوں گا. میرے ساتھ تجزیہ کار نعیم قریشی صاحب موجود ہیں. نعیم قریشی صاحب, کیا وجہ ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں اعجاز الحق کو اور خالد مکسی کو شامل کیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے, کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات صرف مذاکرات کی خاطر کیے جا رہے ہیں, ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے, یا پھر نیت صاف ہے حکومت کی؟ نعیم قریشی صاحب. بہت شکریہ طلعت جتوئی صاحب. بالکل میں عبداللہ
गुल साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये मजाक ही है, ये मजाकरात नहीं है। हकीकत ये है कि हुकूमत को जो है वो वक्त चाहिए और वक्त गुजारी चाहिए, और एक खास वक्त में ये साबित करने की कोशिश करनी है कि पीटीआई जो है वो हमसे मजाकरात की दरख्वास्त कर रही है। इसी वजह से आप देखें कि उन्होंने तहरीरी तौर पे मुतालबात मांगे हैं पीटीआई से कि आपके जो भी मुतालबात हैं वो हमें तहरीरी तौर पे दे दें। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि ये हुकूमत जो है मज़ाकरात करने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने इस मज़ाकरात के नतीजे में जो कुछ भी हुकूमत से मांगा जाएगा वो हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं है। अली गौहर साहब ने ये बात कह तो दी कि जी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी हम मज़ाकरात का हिस्सा नहीं, या हमसे मज़ाकरात मत करो और सियासी हुकूमत से करो, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ये बात कही थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे। क्योंकि देखिए, हुकूमत इसलिए इन मज़ाकरात पे संजीदा नहीं है कि आप अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम लीग के तमाम वुज़रा अता तारड़ साहब, उसके अलावा तलाल चौधरी साहब, इसी तरह तमाम लोग जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, तमाम लोग जो है मुसलसल पीटीआई के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन मज़ाकरात को जो है वो सबूताज किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट ने देना है पीटीआई को वो मुस्लिम लीग नून की जेब से ही देना है, इस हुकूमत से लेके ही देना है, और ये कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। ना ये 9 मई की आड़ में ना तो ये सियासी कारकुनों को रिहा करना चाहते हैं, ना ये इमरान साहब को रिहा करना चाहते हैं, ना ये 8 फरवरी के इलेक्शन की तहकीकात कराना चाहते हैं, ना ये 9 मई की तहकीकात कराना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान इसी तरह सिलसिला जारी रहे, उनके दरमियान कुछ न कुछ फसल चलती रहे और नून लीग की हुकूमत भी चलती रहे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है इन मज़ाकरात में कतई तौर पे संजीदा नहीं है। आधी मुस्लिम लीग ये कह रही है कि पीटीआई जो है वो, आप देखें अता तारड़ ने कहा कि 9 मई के किसी मुजरिम को माफ नहीं किया जाएगा, उसके मास्टरमाइंड को माफ नहीं किया जाएगा। ये बयान उनका आज छपा है, जब आज मज़ाकरात का पहला दौर। मैं कुरैशी साहब इस बात से बड़ा हैरान होता हूं कि हुकूमत अपने ही नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर को 4 साइकिलों का मुबैना चोर बना देती है, फिर उसी के साथ मुज़ाकरात भी करना चाहती है। बहुत अजीब सी बात है। अहमद अवैस साहब, मुझे अलाउ कीजिए कुरैशी साहब प्लीज। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अली अमीन गंडापुर साहब क्यों मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन रहे? ये खबरें गर्दिश कर रही हैं इख्तलाफात मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई के अंदर बढ़ गए हैं, और आपकी नजर में आज फैसला मौखर क्यों हुआ? क्या इस फैसले का मौखर होना कोई कनेक्शन है मुज़ाकरात से? अहमद अवैस साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यदोई साहब, आपने जो खदशात जाहिर किए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो बात ये है कि ये मेरा पहले भी ख्याल ये था कि अगर ये इन मुज़ाकरात को कुछ दिन चलाना है और किसी को खुश करने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं और ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका कोई फ्रूट निकल आएगा, एक मुस्बत पहलू से देखना चाहिए कि निकल आए, लेकिन जो हालात और सूरत हाल है उसका तजिया करें तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन लगती है कि जहाँ पे इसका कोई मुस्बत पहलू कि जहाँ पे ये मकसद मुज़ाकरात होंगे और कोई इसकी ऐसा हल निकल आएगा कि जो सेटलमेंट की शक्ल होगी। अब बात यह है कि गंडापुर साहब की आपने बात की, तो गंडापुर साहब में बहुत सारी, हर आदमी में कुछ कोताहियां होती हैं, कुछ कमी बेशी होती है, कुछ अच्छाइयां होती हैं। गंडापुर साहब जो है बड़े ब्लंट आदमी है, साफ। तो ऐसा आदमी जो होता है ना वो इतना डिप्लोमेसी के ऊपर सही चल नहीं सकता, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में तो आपको कहते हैं ना कि पहला जो लेसन है डिप्लोमेसी का वो है कि यू मस्ट लर्न द आर्ट व्हाट नॉट टू स्पीक। यानी आप कह रहे हैं गंडापुर साहब थोड़े से मुंहफट हैं, तो उनको मालूम नहीं पड़ता कौन सी बातें नहीं बोलनी होती। वो हाँ, ये एक तो ये एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे तो वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है ना, वो आपने अगर जूलियस सीजर को पढ़ा हो तो एक स्टेज के ऊपर वो एंटनी जो उसका दोस्त है वो उसके डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो वो कहता है कि ब्रूटस इज नोबल, वाइज, वैलिएंट एंड ऑनेस्ट।
بالکل Say, I love Brutus and I honor him. Caesar was mighty, bold, royal and loving. Say, I feared Caesar, honored him and loved him. He had diplomatic language. بالکل سمجھ میں نہیں آئی سر مجھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے یہ صورتحال جو ہے، لیکن حالات جو بنتے نظر آ رہے ہیں یہ پانی کے ببل کے اوپر ہیں، اور یہ بات بالکل درست فرمایا ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو سکسیسفل کرنا جو ہے یہ اس حکومت کے بس میں نہیں ہے، نہ کرنا چاہیں گے وہ بالکل کسی صورت کو، کیونکہ وہ جو مذاکرات کی جو صورت نکلے گی اگر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ لیٹ ڈاؤن یہ حکومت لیٹ ڈاؤن ہوگی اس کے اندر. بالکل. اور وہ ان کو وہ کیونکہ پانی کے ببل کے اوپر ہیں اس لیے ان کو یہ بڑے خطرات ہیں اس قسم کے کہ ان کا بیس کوئی نہیں ہے. بیس تو تب ہوتا ہے نا کہ عوام کے اندر وہ جڑیں دور تک پھیلی ہوئی ہوں، وہ تو ہے نہیں ان کی. Allow me, احمد صاحب میں ڈسکشن آگے لے کے چلوں. عبداللہ حمید گل صاحب کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس بات کا. عبداللہ، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں سیویلینز کو سزائیں دی گئیں. یورپین یونین نے تشویش کا اظہار کیا کہ آپ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اندر شامل ہیں، بڑی آپ نے کنونشنز کی پاسداری کرنی ہے اور آپ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس کے اندر سینئر ترین ججوں نے، منصور علی شاہ صاحب، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، منیب اختر صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، سب کہہ رہے ہیں آئینی بینچ کو آپ فل کوٹ کریں. لیکن آپ جانتے ہیں کس طریقے سے امین الدین خان صاحب نے اپنے حق میں ووٹ دے کر اپنے آپ کو مزید 6 مہینوں کے لیے آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کروا لیا، کیونکہ پاکستان بار کاؤنسل اور حکومت ان کے ساتھ تھی اور وہ زیادہ طاقتور ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو نے آئین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، عدلیہ کے اوپر کنٹرول اپنا پورا بٹھا لیا ہے. آپ کی نظر میں سر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیا عدالتوں سے اب کسی کو امید ہوگی؟ کیا آج کے عام پاکستانی کو، نوجوان کو جب یہ سننے میں ملتا ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے بابو ہیں جن کو انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا، جو ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام بناتے ہیں اور ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، دوسری طرف ایک بابو کہتا ہے انٹرنیٹ کم استعمال کرو تیز ہو جائے گا، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ یہ نظام عدل تو ہمیں تباہ کر دے گا. عبداللہ حمید گل صاحب. پرابلم ساری آپ کے نظام عدل و انصاف کی ہے، تبھی تو آپ کی عدلیہ جو ہے وہ 130ویں نمبر پہ رینک کر رہی ہے. تو یہ بات تو بالکل اپنی جگہ، لیکن جہاں تک تعلق ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، میں آپ کو یہ بتاؤں علی امین گنڈا پور اس لیے نہیں مذاکرات کے اندر جو ہے حصہ بن رہے کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب پہلے وکٹم بنیں گے، کیونکہ ان کو تو ایک ایجیٹیشن کی سیاست کے لیے تحریک انصاف کا جو ہے وہ صوبائی رہنما مقرر کیا گیا، صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر چیف منسٹر بنایا گیا. اگر وہ ایجیٹیشن کی بات ختم ہو گئی اور لڑائی جھگڑے کی بات ختم ہو گئی تو علی امین گنڈا پور سے بہتر چوائسز پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں تو وہ وہاں چلے جائیں گے. ایک بات تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات، حکومت بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر حکومت نے کچھ کرنا ہوتا تو جب راجہ ریاض اکیلا آدمی اپوزیشن میں تھا تو پھر آپ مجھے بتائیں تب قوانین کیوں نہیں بنائے انہوں نے، یہ اب کیوں قوانین بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے سکورز جو ہیں وہ سیٹل کرنا چاہ رہی ہے اپنے سیاسی رائیولز کے خلاف، تاکہ، اور اس کے لیے وہ سہارا کس کا لے رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہر کوئی راولپنڈی کی طرف دیکھتا ہے. راولپنڈی کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ حکومت جو ہے شاید ان کے کندھے کے اوپر، ابھی جو آپ نے دیکھا کہ جب یہ 26 نومبر والا واقعہ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے اس ٹائم پہ بول دیا کہ جناب اگر ہمارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دیتی تو وہ، آپ دیکھیں مطلب یہ کیا بات کرنے والی تھی اور کیوں کرنے والی تھی اور پوری دنیا میں اس کا کیا میسج گیا. تو یہ بڑی چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں سیاست کے اندر قربانی دینے کی پوری جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ سب سے جو مبرہ جو آپ نے بات کی وہ بڑی ہے کہ بلاول صاحب رکھیں جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، انہوں نے اپنے رفقا کو جو دینا تھا وہ دے دیا. بلاول صاحب نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے سندھ حکومت کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ انتہائی مایوس کارکردگی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا تھا دوسرے لفظوں میں. اس وجہ سے وہ اپنی رائٹ. عبداللہ صاحب آخری منٹ ہے، میں چاہوں گا گفتگو میں حافظ صاحب کو بھی شامل کر لوں. الاؤ می تھوڑی سی آپ کی آواز بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے عبداللہ صاحب. میں ایک آخری بات جی جلدی سے سر. آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے بات کی، دیکھیں
ہر پارٹی اس نفسا نفسی کے دور میں اپنا حصہ چاہتی ہے. مور they want their piece of pie. تو وہ اپنا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک. حافظ احسان احمد صاحب, جو یہ سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہے, جو یورپین یونین کی تشویش ہے ان کی باڈی کی, آپ کی نظر میں درست ہے؟ پاکستان نے جو انٹرنیشنل معاہدوں پر دستخط کیے ہیں ان کی پاسداری کرنا ہم پہ فرض ہے یا نہیں؟ حافظ احسان احمد صاحب, اور جوڈیشل کمیشن والا سوال بریک کے بعد پوچھوں گا آپ سے, پہلے اس کا جواب دے دیں. اچھا, ایک تو طلع یہ ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری لاز کے اندر ہے, سویلینز کا ٹرائی ہے, یہ کوئی آج سے نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ شاید ہم نے جو انٹرنیشنل لاز کے اندر اپنی کنونشنز کو سائن کیا ہوا ہے یہ اس کی وائلیشن ہے. 1967 کے اندر آپ کے لاز بنے جس کے اندر آپ کے سویلین سارے وہ آتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے آپ کے سپائز بھی آتے ہیں, آپ کے ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز بھی آتے ہیں, آپ کے اس کے بعد جو آرمی کے اندر یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر جو سویلینز ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر کبھی بھی بحث نہیں رہی اس 9 مئی سے پہلے جو ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا. I apologize, we'll continue this discussion after the break. میں مجبور ہوں, آپ کو معلوم ہے مجبور ہو جاتے ہیں اپنے پی سی آر کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں, چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو نہ ہو, ہمارے پی سی آر کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا. ٹیک اے بریک. حافظ احسان احمد صاحب, جس طریقے سے آج کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ مؤخر ہوا, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر چیف جسٹس کے مشورے کو رد کیا گیا, منصور علی شاہ کے مشورے کیا گیا, منیب اختر صاحب کے مشورے کو رد کیا گیا, مندوخیل صاحب کے مشورے کو رد کیا گیا, امین الدین خان نے حکومت کی مانی اور آئینی بینچ اگلے 6 ماہ کے لیے چلے گا, فل کورٹ نہیں بنے گا, امین الدین خان ہی اس کی سربراہی کریں گے, تاکہ جس طریقے سے ابھی تک وہ کیسز ڈسپوز کیے جا رہے ہیں, اسے ڈسپوزیبل بینچ بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, 4 لائنوں سے بڑا انہوں نے فیصلہ ابھی تک لکھا نہیں ہے. تو یقیناً حکومت شاید نظام عدل کو جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد استعمال کر رہی ہے, میری نظر میں نظام کے ساتھ جڑے ہوئے سب لوگوں کو شرمندگی کا باعث اور ایک ندامت ہونی چاہیے, افسوس ہونا چاہیے. آپ کو ہوتا ہے حافظ صاحب؟ نہیں طلب بالکل جو ہے آپ نے ایک ایکسٹریم ویوز کے اوپر لیا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ میں کوئکلی, آپ نے چونکہ 4-5 چیزیں لکھی ہیں میں اس پہ آؤں گا. نمبر 1 جو ملٹری کورٹس پہ آپ نے بات کی, آپ کو یورپی یونین تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی کیپٹل پنشمنٹ ختم کریں, تو کیا ہمیں کیپٹل پنشمنٹ ختم کر دینی چاہیے؟ کیا جو ہمارے ملک کا لا آف دا لینڈ ہے کہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کے بدلے جو ہے اس کا قصاص جو ہے کیا ہمیں ختم کر دیں؟ دوسرا یہ ہے کہ بلاسفیمی لا میں پھانسی کیوں نہیں دیتے سر؟ نہیں دیکھیں نا کہ آپ چیزوں کو اسپیسیفک نہ کریں. ہاں آپ یہ کریں کہ آپ کو اپنی ایویڈنس کے معیار کو یا آپ کے اپنی جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ گلبوشن کو انہی کنونشنز کے ہوتے ہوئے جب ہم نے ٹرائی کیا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے انٹرنیشنل کنونشنز کے آپ چونکہ سگنیٹری ہیں اور آپ نے وائلیشنز کی اور ان وائلیشنز کی بنیاد کے اوپر ہم ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں, تو وہ ایسی بات نہیں ہے. اب اگلا جو آپ نے کیا جوڈیشل اب جب یہ آپ کے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر آپ نے ایک میکانزم بنایا ہے اور اس میکانزم کے اندر جو بھی آپ کا ووٹنگ پاور ہے یہ آپ کا لا آف دا لینڈ ہے. اب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر پچھلے 76 سال سے جو ہے کیا آپ کے بینچز جو تھے وہ اسی طرح بنتے رہے تھے کہ جس طرح بننے چاہیے تھے؟ کیا آپ کا چیف جسٹس کے ڈسکریشن یا اسپیشل بنچز نہیں تھے؟ اب وہ بنے ہیں, آپ کے سامنے وہ فیصلے آئے ہیں, اور 2 ماہ کے اندر آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جی پورے ملک کے اندر سسٹم ہی عدالت کا جو ختم ہو رہا ہے تو یہ نامناسب ہے. ٹھیک سر. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جو اشارہ کیا ہے ڈسپوزل, اور بھئی اگر یہ اتنے ہی اچھے کیسز تھے تو وہ جو چیف جسٹس جنہوں نے سو موٹو لیے تھے وہ فیصلہ کیوں نہیں کر کے گئے؟ چونکہ یہ سارے کے سارے کیسز ایسے تھے کہ جس کے اندر ایک ایجنڈا تھا, جس کے اندر ایک سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا تھا, اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور اس کے بعد معاملے کو چھوڑ دیا گیا. اب جو معاملے 14 سال سے یا 10 سال سے پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں ڈسپوز ہی کرنا ہے. ٹھیک سر, آپ اگری کر رہے ہیں کہ یہ بینچ صحیح کام کر رہا ہے. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, آپ کی نظر میں منصور علی شاہ صاحب کا خط بھی تھا کہ ججوں کی تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شامل نہ کرو, جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس بھی بے بس نظر آئے, سینئر موسٹ ججز بے بس نظر آئے, آج کا فیصلہ مؤخر ہو گیا مذاکرات کی وجہ سے. آپ کو لگتا ہے کہ نظام عدل میں اب کچھ سبسٹنس بچا ہے, یا پھر وہ وقت دور نہیں جب وزیر اعظم ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے؟ بہت ہی یہ تشویشناک صورتحال ہے, اور مجھے اس سے زیادہ جو ہے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ حافظ
صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. حافظ صاحب بھی اس کی گہرائی کو شاید سمجھ نہیں سکے اور وہ جس ایک سطحی انداز میں یہ بات کر گئے ہیں, پاکستان کی جوڈیشری کو خیر بات کہہ دیا گیا. آپ ذرا غور کیجئے, یہ 26ویں ترمیم جو ہے جوڈیشری, آپ نے آج کا جو ایک مظاہرہ دیکھ لیا. ناؤ دا جوڈیشری از ڈائریکٹلی انڈر دی تھم آف دی ایگزیکٹو, حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہے. یعنی آپ نے بھی پڑھ لیا ان للہ و انا الیہ راجعون عدلیہ کے اوپر. احمد صاحب, میں یہی عرض کرنے لگا احمد اویس صاحب سے یہ پوچھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پی ٹی آئی اس فارمولے پہ نہیں تھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر. وقت کم ہے, مجھے سب کا موقف لینا ہے, سب کا موقف لینا ہے پلیز. پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی, مولانا صاحب سے پوچھے. علامی جھگڑا چھوڑیے, میں لڑانے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. میں نعیم قریشی صاحب, احمد صاحب کمپلیٹ کر لیں. کیا کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جو بینچ بنا ہے, جو کمال بینچ ہے. وقت کم ہے. احمد صاحب تھینک یو. احمد صاحب مجھے اجازت دیجیے. نعیم قریشی صاحب, 2 جملے ہیں آپ کے پاس نظام عدل کے اوپر, کیا ہمیں پڑھ لینا چاہیے ان للہ و انا الیہ راجعون؟ جی بالکل پڑھ لینا چاہیے. ان للہ و راجعون. عدالتیں پاکستان میں ختم ہو گئی ہیں, انصاف پاکستان میں ختم ہو گیا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے اب ملک میں انصاف کچھ بھی نہیں ہے. جہاں یہ کہا جائے کہ ملٹری کورٹس کے ذریعے سیویلینز کو سزائیں دینا اچھا ہے اور نظام انصاف مضبوط ہوگا. وقت پورا ہو گیا. I'm sorry, میں عبداللہ صاحب آپ کے پاس واپس نہیں آ سکا. I'm out of time, but thank you so very much عبداللہ حمید گل صاحب, احمد اویس صاحب, نعیم قریشی صاحب اور ساتھ ساتھ حافظ احسان احمد صاحب. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, نہیں دیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا. Until next time, اللہ حافظ.